آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹتے ہیں، پہلا تجربہ ہے، جبریل نے آ کر آپ کو نبی ہونے کی خبر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اب آپ کا مقام باقی لوگوں کی نسبت سے مختلف ہے۔ آپ گھر میں پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو قصہ سناتے ہیں اور وہ ان کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ جیسا اس معاشرے میں کوئی نہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع ہونے دے گا۔ اور پھر اگلے دن ورقہ بن نوفل کے پاس کہ جو عیسائیت کے بہت بڑے عالم ہیں اور ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کے پاس لے جاتے ہیں اور جب وہ پورا ماجرا سنتے ہیں تو وہ بے اختیار کہتے ہیں کہ تم پر اے بھتیجے، تم پر وہ ناموس آیا ہے، وہ فرشتہ آیا ہے کہ جو موسیٰ پر آیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ مکہ والے تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، اگر میری اس وقت زندگی ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے راستے میں مشکلات یہ یقینی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جب بھی آتے ہیں وہ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ معاشرے کی کایا کلب کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ادھر ادھر کے خداؤں سے ہٹا کر اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی جمائے معاشرے میں اور وہاں کے جو سردار ہوتے ہیں اور جو اس معاشرے کے اندر جن کے مفادات ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی گوارا نہیں ہوتا، نہ پہلے کبھی گوارا ہوا پہلی قوموں کو اور نہ اب گوارا ہوگا، اس لیے وہ بے ساختہ وہ بات کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن یہ تمہیں نکال دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو مکہ والے کہ جو میرا احترام کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دل عزیز شخص اس مکہ میں اور کوئی موجود نہیں تھا، یہ ابو لہب، ابو جہل اور اس طرح کے کتنے لوگ آپ پر فخر کیا کرتے تھے، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو کہتے ہیں ہاں، کیونکہ جس پر یہ فرشتہ آ جاتا ہے، جس پر نبوت آ جاتی ہے، پھر اس کا معاشرہ اس کی مخالفت کرتا ہی، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن چکے ہیں، نماز کا حکم آ چکا ہے، دو اوقات کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بالکل ایک صاف کپڑے کی طرح موجود ہے، وہ بغیر کسی جھجک کے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔ گھر میں حضرت علی ہیں کہ جن کو بچپن سے آپ نے پالا ہے، ان کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے سامنے بھی آپ کی زندگی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ گھر میں زید بن حارث ہیں، وہ زید کہ جو آپ کے غلام تھے، بچپن میں ہی آپ کے پاس آئے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے، ان کو معلوم پڑتا ہے تو وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا سچا آدمی تو اس روئے زمین پر اور ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن معاملہ ہے گھر سے باہر کا، کیونکہ گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ تو آپ سے منسلک ہیں، لیکن گھر کے باہر جو لوگ ہیں اصل میں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ پر، آپ کی اس دعوت پر کیا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے دوست ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر، وہ ابو بکر کے جنہوں نے اپنی عام زندگی میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، آپ سے کی جب بات سنتے ہیں تو وہ بھی پہلے مرحلے پر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آج تک جھوٹ نہیں نکلا۔ آج اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو یہ دعویٰ سچا ہی ہو سکتا ہے، اور یہ چار ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں کا قافلہ آگے چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے اب اپنی دعوت شروع کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کو اس دھرتی سے شرک کو ختم کر کے توحید کا بول بالا کرنا، لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ منسلک کرنا اور رب کی خدائی کو یہاں پر جاری اور ساری کرنا، مقصد تو یہ ہے۔ لیکن ابھی ابتدا ہے، ایک دوست کے پاس پہنچتے ہیں، دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونا شروع کرو۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، اور یوں یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ابتدائی سیرت میں آتا ہے کہ ابتدائی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اکا دکا لوگوں تک انفرادی حیثیت سے لوگوں تک دعوت پہنچائی. اب وہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں, آپ پختہ ہوتے جا رہے ہیں, چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. مکہ والوں کو ابھی تک کوئی اعتراض نہیں ہوا, اس لیے کہ مکہ میں اور بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں کہ جو اپنی اپنی عبادات کرتے ہیں, اس لیے ان کو اس اسلام پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بس یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ آپس میں کچھ چند اعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ حکم ہوتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, اپنے گھر والوں کو ڈرائیے, اپنے عزیزوں اقارب کو یہ دعوت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کو اکٹھا کرتے, کیونکہ قبیلہ قریش کے آگے جو ذیلی قبیلہ بنو ہاشم جس سے آپ کا تعلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں. کھانے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے اللہ کے دین کے بیان کے لیے, اور ہم کھانے کی دعوتیں محض کھانے کی دعوت برائے دعوت ہوتی ہیں. سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ وہ پوچھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو ہے, یہ دعوت کیوں دے رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ تک ایک دین بھیجا ہے اور میں سب کو اس کی دعوت دینا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ پھر ابو لہب کو مت بلانا, تمہیں معلوم ہے کہ وہ اس جہالیت پر جمع ہوا ہے اور تمہاری مخالفت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو سب تک دین کی دعوت دینے کا حکم ہے. حتیٰ کہ کھانا کھایا جاتا ہے, کھانا ختم ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہی لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں فوراً ابو لہب کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی کانوں میں بات تو پڑ چکی ہے کہ اس نے کوئی نیا دین ایجاد کیا. یہ کچھ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں, لیکن ابھی اس کا رد عمل نہیں آ رہا, اس لیے کہ ان کو للکارا نہیں گیا, ان کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہوا گیا. لیکن اب جب پہلی مرتبہ اس کو یہ بات براہ راست اس تک پہنچتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اعتراض کرتا ہے, پتہ نہیں کیا بکواس کرتا ہے, حتیٰ کہ اتنی بدمزگی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے بغیر اس مجلس کو ختم کر دیتے. پھر دوبارہ دعوت دیتے ہیں بنو ہاشم کو, اور پھر ابو لہب کو دعوت نہیں دیتے, باقی سب لوگوں کو بلاتے ہیں. اور جب کھانا ختم ہوتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ہے کوئی کہ جو میرا اس میں ساتھی بنے, تو سب رشتہ دار, چچے, تائے, کزن, قریبی رشتہ دار سب خاموش رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا نوجوان اٹھتا ہے, بیمار ہے, آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے, ٹانگیں بھی پتلی ہیں, لوگ اس کو علی کہتے ہیں, علی المرتضیٰ, اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں اگرچہ پتلی ہیں اور میری آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور میں کمزور ہوں, لیکن اس دعوت میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور کوئی آپ کا ساتھی نہیں بنتا. یوں یہ اگلا مرحلہ ہے اپنے گھر والوں تک وہ دین پہنچانے کا کہ جس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. بات پھر آگے بڑھتی ہے, حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب اس دعوت کو سب لوگوں تک پہنچاؤ, سب مکے والوں تک, پورے عرب پر اتمام حجت کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر پہنچ جاتے, اور وہاں کا یہ رواج تھا کہ لوگ پورے مکے والوں کو کوئی دعوت, کوئی بات, کوئی اہم بات کرنا چاہتے تھے تو کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں, لوگ جوک در جوک پہنچ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی خاص بات, کوئی خاص وقوع ہونے والا ہے. جب سب لوگ آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے 40 42 سالہ, میری زندگی کے بارے میں کوئی تبصرہ, کوئی اعتراض,
یہ چیلنج تو نبی ہی کر سکتا ہے کہ میری 40-42 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، تو ایک شیشے کی طرح کوئی اس پر داغ ہے تو بتاؤ۔ سب کہتے ہیں آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ جیسا تو مکہ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب، کیونکہ تم تو ادھر کھڑے ہو، میں اوپر کھڑا ہوں، اس کی دوسری جانب کوئی ایسا لشکر آ رہا ہے کہ جو تیغ و تفنگ سے آراستہ ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گا، تو کیا تم اس پر یقین کر لو گے؟ وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں یقین کر لیں گے۔ بظاہر تو یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کوئی لشکر آتا تو ہمیں کہیں نظر آ ہی جاتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے اگر نکلا ہے تو یقین کر لیں گے، اس لیے کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، اس لیے آپ اگر زبان سے کہہ رہے ہیں تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اگر اتنا مجھ پر یقین ہے تو پھر اس بات پر بھی یقین کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی، پوری دنیا تمہارے نیچے چلے گی، پوری دنیا کی حکمرانی تمہارا مقدر ہو جائے گی، محض تم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، محض تم نے اس کلمے پر عمل کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لینا ہے، اللہ کی کبریائی کو مان لینا ہے، اور محمد کی رسالت کا اقرار کر لینا ہے۔ لیکن وہ سب کے سب غصے میں گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب معاشرے میں ایک نئی کشمکش پیدا ہو گئی ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، لوگوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ یہ بت اور یہ شرک اور یہ پانسے اور یہ سب جتنے بھی رسم و رواج ہیں یہ سب ختم، یہ سب سرداریاں ختم، ایک ہی سرداری چلے گی، محمد کی سرداری، ایک ہی حکمرانی ہوگی، اللہ کی حکمرانی، ایک ہی بات چلے گی، اللہ کی بات، اللہ کے علاوہ اور کسی کو الہ نہ مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو مالک نہ مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق بھی نہ مانا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب براہ راست یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب بت پرستی کے مقابلے پر توحید آن کھڑی ہوئی ہے، تو اب قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کس نئی مصیبت میں ہم پڑ گئے، کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اب ہر آنے والا دن نئے ظلم کا دن ہے، ہر آنے والا دن نئی سازش کا دن ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب آپ کا ہمسایہ، ام جمیل بدبخت ابو لہب کی بیوی، جب کچھ عرصہ وحی الہی نہیں آتی تو اپنے دیوار کے ساتھ سے سر اٹھا کر کہتی ہے کہ محمد تمہارا شیطان کئی دنوں سے نہیں آیا، نعوذ باللہ، تنگ کرتی ہے۔ صبح صبح اہتمام کے ساتھ جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں لا کر آپ کے گھر کے دروازے کے آگے ٹھونس دیتی ہے کہ آپ جب نکلیں تو آپ کو تکلیف ہو، رستہ بند ہو جائے، کانٹے چبھیں۔ جو ہی آپ وہاں سے نکلتے ہیں مشکل کے ساتھ تو ہمسایہ ابو لہب ساتھ ہی ہے، وہ فوراً وہ بھی نکل آتا ہے۔ آپ جہاں جس کے پاس جا کر دین کی دعوت، کلمے کی بات کہنا چاہتے ہیں، پیچھے سے آواز دیتا ہے وہ پاگل ہے بات نہ سننا، وہ دیوانہ ہے بات نہ سننا، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک میلے میں ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت آدمی، وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک سرخ و سفید آدمی ہے، اور وہ پیچھے اس کو گالیاں دے رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کی بات نہ سننا۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ یہ کیسا ماجرا ہے، اس نوجوان کی بات تو سننی چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا یہ پیچھے کون ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اس کا چچا ہے۔ عرب کے معاشرے میں قبائلی نظام اتنا مضبوط تھا کہ وہ کہتا ہے، میں نے کہا جس کا چچا اس کے ساتھ نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ رہ کر کیا کرنا ہے، میں نے دعوت ہی نہیں سنی اور میں وہاں سے چلا گیا۔
تو گویا کہ ابو لہب کے پیچھے بھاگنے اور مخالفت کرنے سے پتہ نہیں کتنے لوگ دعوت سے آشنا ہی نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل حج آتا ہے تو حاجیوں کے پاس جاتے ہیں، اوقاز کا میلہ لگتا ہے تو میلے میں پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر، لوگوں کے پاس ذاتی طور پر جا کر مسلسل اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، تاکہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام غالب آ جائے۔ جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کو چیز سوچتی نہیں ہے۔ آدھی سے زیادہ رات مصلی کے اوپر اور پھر سارا دن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، حتیٰ کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے اصحاب آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کفار جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کا چچا الٹا لٹکا کر نیچے سے دھواں چھوڑ دیتا ہے، لیکن جس زبان پر کلمہ آ گیا اور دل میں جو جس کے رب سما گیا، وہ کیسے پلٹ سکتا ہے؟ ظلم کی نئی نئی داستانیں رقم کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ لوگ تنگ آ کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے چچا کہ جو قبیلے کے سردار ہیں، بے شک اسلام قبول نہیں کیا لیکن قبائلی نظام اتنا مضبوط ہے، اور بھتیجے سے تو محبت ان کی ویسے ہی بے پایا ہے، اس کو پالا ہے، اس کو پوسا ہے، اس کے لیے فکر مند رہے ہیں۔ تو وفد پورے کا پورا ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو للکارتا ہے، ہمارے عقیدے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے، ہمارے پورے نظام کو توڑ کر رکھ دیا ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے مخالف پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، تم اس کو باز کر لو، اس کو روک لو، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو طالب بھتیجے کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ محمد، تمہارا بوڑھا چچا بہت زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس پر کچھ غور کرو۔ آج تمہارے بھائی، تمہارے چچا، تمہارے رشتہ دار سرداران مکہ آئے تھے اور یہ بات مجھ سے کر کے گئے ہیں، میں کتنی دیر تمہارا یہ جو ہے وہ بوجھ برداشت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو خدا کی قسم اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ چچا کہتا ہے کہ جاؤ کام کرو، جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب ایک نئی کشمکش ہے، اگلا مرحلہ ہے۔ اب جو انہوں نے قبیلے والوں سے کہنا تھا، قبیلوں کا خوف تھا کہ اگر ہم نے اس کو کچھ کہا تو بنو ہاشم والے لڑ پڑیں گے، لیکن جب ابو طالب کی طرف سے جواب مل گیا تو اب وہ مزید انہوں نے سمجھا کہ اب اگلے سٹیپ پر جانا چاہیے۔ اب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں تو اوپر سے اونٹ کی اوجڑی پھینک دی جاتی ہے غلاظت کے ساتھ تاکہ دم گھٹ کر مر جائیں، نعوذ باللہ۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود ہیں تو آپ کے گلے میں نماز کے دوران چادر ڈال کر اس کو بل دیے جاتے ہیں تاکہ دم گھٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ کیا کیا ظلم آپ کے ساتھ نہیں کیا جا، کوڑا پھینک دیا جاتا ہے سر کے اوپر، غلاظت پھینک دی جاتی ہے، آپ کے ساتھیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، مشن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کے اوپر یکسوئی اور انعامات وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کام اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ حتیٰ کہ اب وہ ایک نئی چال چلتے ہیں۔ عتبہ ایک بہت بڑا سردار، مکہ کے چند ایک بزرگ سرداروں میں سے اس کا نام، اس کو بھیجتے ہیں کہ تم جا کر، تم بڑے سیانے آدمی ہو، بڑی تم دانش کی باتیں کرتے ہو، تم بھی تو کوئی اپنا